رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ نور کا رکوع نمبر 2 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 8 شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ لے کر آئے۔ جاؤ بالافک، جاء کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی آنا کے بجائے لانا۔ افک کہتے ہیں جھوٹ کو۔ عصبۃ منکم، عصبہ ایک جماعت کو کہتے ہیں، افراد کو کہتے ہیں۔ عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے۔ اور یہاں عصبہ میں تنوین تقلیل کے لیے، تقلیل کا معنی کمی کے لیے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے تمہارے اندر۔ ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو جھوٹ لے کر آئے۔ عصبۃ منکم، تمہارے ہی درمیان میں کچھ لوگ ہیں۔ لا تحسبوہ، حسب یحسب کا معنی گمان کرنا۔ قرآن میں ہے نا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تو ان کو مردہ گمان مت کرو۔ تو یہ سب یہاں حسب یحسب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کو مت سمجھو ایسا۔ لا تحسبوہ، ہو کا مطلب یہ جو بات ہوئی ہے، یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو مت سمجھو شر لکم، اپنے لیے نقصان دہ۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم، لکل امرئ، امرئ کہتے ہیں مرد کو کہتے ہیں اصل میں، لیکن فرد کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جس مرد نے بھی، جس بندے نے بھی یہ کام کیا، تو وہاں صرف بندہ مراد نہیں ہوتا بلکہ عورت بھی اس میں داخل ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت نے وہ کام کیا ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کامن، بھائی جو بندہ بھی یہ کر رہا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو وہ چاہے بندہ کرے یا بندی کرے۔ اب آپ نے دھمکی دی جس بندے نے یہ کام کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی، اب کام کسی عورت نے کیا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں سزا ملے گی، وہ جواب میں کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا اس بندے نے یہ کام کیا، میں بندہ تھوڑی، میں تو بندی ہوں۔ تو مذکر کا جو لفظ ہے نا، وہ عورت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لکل امرئ منہم، جس شخص نے بھی، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے، مکتسبہ، وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، من الاسم یعنی گناہ، یعنی جو لوگ جھوٹ لے کر آئے وہ تمہارے درمیان ہی کا ایک گروہ ہے، اور اس واقعے کو اپنے لیے برا مت سمجھو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور جو تمہارے اندر کی ایک جماعت ہے نا جو جھوٹ لے کر آئی ہے، ان میں سے جس شخص نے بھی جتنا کمایا اس کو گناہ کا اتنا ہی حصہ ملے گا، یعنی جس نے جتنے گناہ کا ارتکاب کیا اس کو گناہ کا اتنا ہی حصہ ملے گا۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص کبرہ، جس نے اس جھوٹ کا بڑا بوجھ اٹھایا۔ تولی کا معنی متولی بننا، کسی کام کا ذمہ دار بننا، کہتے ہیں نا متولی ہے فلاں علاقے کا، یعنی وہ شخص تولی کبرہ منہم، اس جماعت میں سے جس شخص نے کبرہ، اس واقعے کا، کبر کہتے ہیں بڑے کو، بڑائی کو، جس واقعے کا جو بڑا حصہ جس نے اٹھایا، یعنی بڑے حصے کا جو ذمہ دار ہوا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑے حصے کا ذمہ دار کا مطلب جو جھوٹ پھیلانے کا بڑا ذمہ دار ہے، جس نے اس جھوٹ کو باقاعدہ گڑھا ہے، تو اس نے اس پورے واقعے میں بڑی چیز کا ذمہ دار وہ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، لولا کا معنی کیوں نہیں، لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے اس واقعے کو سنا، اس خبر کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومنین اور مومنات نے گمان کیا، بانفسہم، اپنی جانوں میں، خیرن، خیر کا، یعنی جان سے مراد ہے اپنے دل میں۔ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو مومنین اور مومنات نے اپنے دل میں اچھا خیال کیوں نہیں کیا؟ وقالو، اور یہ کیوں نہیں کہا، ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے واضح، یوں کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ کیوں نہیں لائے علیہ، اس واقعے پر یا اس خبر پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہوں کو، یہ لوگ اس خبر پر 4 گواہوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَإِذْ، پس جب، لم یأتوا بالشہداء، یہ لوگ گواہوں کو نہیں لے کر آئے،
فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کی نظر میں ہم الکاذبون، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ، تو چھو لیتا تم کو، لام تاکید کے لیے، مسکم، فی ما، اس چیز میں، افضتم فیہ، جس میں تم پڑے ہوئے تھے۔ افاظہ یفیظ و افاظن کا معنی کسی کام میں مشغول ہو جانا، جس کام میں تم پڑ چکے تھے تو اس کام میں تمہیں کیا ہوتا، مسکم، چھوتا تمہیں، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اذ تلقونہ، جب تم، تلقا یا تلقا کا معنی ہوتا ہے اچکنا، نقل در نقل کرنا۔ آپ نے خبر یہاں سے لی، آگے پھیلایا، پھر اس نے وہاں آپ سے لی، آگے پھیلایا۔ اس طرح سے کوئی خبر جب بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، یعنی ایک زبان سے دوسری جگہ زبان، تو اس کو تلقی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ایسی ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی بعض دفعہ حدیث ایسی ہوتی ہے جو ایک سند کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ حدیث کمزور ہے۔ لیکن اس حدیث کو اسلاف کے دور میں، صحابہ تابعین کے دور میں تلقی حاصل ہو جاتی ہے۔ تلقی کا مطلب بیان کرنے والا تو ایک ہی ہے، لیکن ایک نے جب بیان کیا تو جس نے سنا اس نے آگے آگے پوری وہ خبر پھر تمام مسلمانوں میں، صحابہ تابعین میں پھیل گئی، تو وہ خبر بھی پھر مشہور خبر کہلاتی ہے، یعنی وہ بہت پاورفل خبر ہوتی ہے کہ بھئی وہ بیان کرنے والا راوی تو ایک ہی ہے، لیکن اسی دور میں یہ پھیل چکی تھی اور سب نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس سے اس حدیث کو پاور مل جاتی ہے۔ تو یہ فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بھئی یہ حدیث خبر واحد ہے، لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی اس دور میں اس کو قبولیت مل گئی تھی اور تلقی ہو گئی تھی اس کی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ تلقونہ، جب تم نقل در نقل کر رہے تھے، ہو، اس خبر کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے، لسان کا معنی زبان، السنہ اس کی جمع آتی ہے، وَتَقُولُونَ، اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، فوہ منہ کو کہتے ہیں، افواہ اس کی جمع آتی ہے۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بھئی افواہ اڑ گئی ہے، کیا مطلب، ایک منہ سے بات پھیل گئی ہے بس۔ تو بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں کے ذریعے، تم جب کہہ رہے تھے، ماں وہ بات کہہ رہے تھے، لیس لکم بہ علم، کہ تمہارے پاس نہیں تھی، لکم تمہارے پاس یا تمہارے لیے نہیں تھی، بہ اس خبر کی، علم کوئی دلیل۔ میں نے بار بار بتایا نا، علم کا ترجمہ دلیل سے بھی کیا جاتا ہے، کہ تم اللہ کے ساتھ ایسے معبودوں کو شریک کرتے ہو، لیس لکم بہ علم، جن معبودوں کی تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، کیا مطلب کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں یقینی نالج کو، اور یقینی نالج دلیل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن جب کہہ رہے تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا حاصل ترجمہ کیا ہوگا کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل ہوتی تو علم ہوتا، جب دلیل نہیں ہے تو علم کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ جو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ دلیل سے کیا جاتا ہے۔ ما لیس لکم بہ علم، تم ایسی خبر کو اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے اور اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم سمجھ رہے تھے اس خبر کو، ہیّناً، ہلکا۔ ہیّن، یہ اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے توہین، وہن یوہن، نہیں وہ وہن سے ہے، یہ ہیّن ہے ہون سے، ہون، یعنی ہانا علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی بات کا بہت ہلکا ہونا، اس کو وہ سیریس نہ لے، تو ہیّن اس کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ لفظ ہے اہانت سے، اہانت، یعنی باب افعال میں جب یہ جاتا ہے تو اہوانن پڑھا جاتا ہے، اہانتن، اہانت بھی اسی سے نکلا ہے، ہیّن سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی توہین جو ہے نا وہ باب تفعیل میں جاتا ہے، توہین وہن سے، وہن، اور اہانت اہوانن سے، اہوانن، ہا واو اور نون، تو دونوں کے معنی قریب قریب ہی ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس خبر کو سمجھ رہے تھے بہت ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا، ایسا کیوں نہ ہوا، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس خبر کو سنا، قُلْتُم، تو تم نے یہ کہہ دیا ہوتا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تو یہ کہا تم نے، یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، وہ کیا تھا، کیا نہیں کہا، ما یکون لنا، کہ نہیں ہے ہمارے لائق،
ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہے ہی نہیں. کانا یکونو کا معنی ہوتا ہے ہونا، تو کانا لہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے ہے یہ بات، یعنی اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو ما یکون لنا ہمارے لیے بات ہے ہی نہیں، یعنی ہم اس کے لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں، اور یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں. تو کسی بھی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ما یکون لنا، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں بات کریں. سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تو تمہیں دو باتیں کہنی چاہیے تھیں. ایک تو یہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ اس جھوٹ کے بارے میں ہم بات کریں، اس پہ ڈسکشن کریں کہ یہ جھوٹ حقیقت میں جھوٹ ہے یا سچ ہے، یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے، ہمیں کرنی نہیں چاہیے. اور حقیقت کیا ہے؟ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا. یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. وعظ یعظ کا معنی نصیحت کرنا. کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کہیں تم لوٹ آؤ اس جیسی خبر کی طرف ابدا، ہمیشہ، یعنی کبھی بھی. ہمیشہ کا مطلب یہاں پر ہوگا کبھی بھی، یعنی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی لوٹ آؤ، یعنی دوبارہ ایسی بات کبھی کرنا شروع کر دو. اس کو کہتے ہیں مفعول لہو. مفعول لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کوئی بات بیان کی تو آگے آپ اس کی علت بیان کر رہے ہیں. اب اللہ نے بیان کی ہے یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. تو اللہ نصیحت کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ لوٹ آؤ اسی جیسی خبر کی طرف دوبارہ، یعنی ایسے جھوٹ کو تم پروموٹ دوبارہ کرنا شروع کر دو. تو اس لیے اللہ تمہیں پہلے سے نصیحت کر رہا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ فحش باتیں پھیلیں ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں میں فحش باتیں پھیلیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا اگر تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی. وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ رحم دل اور رحمت والا نہ ہوتا، آگے جزا محذوف ہے، تو تم مصیبت میں پھنس جاتے، تم دنیا میں عذاب میں آ جاتے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے تم پر عذاب نہیں آیا. یہ جی ہمارا سورہ نور کا رکوع نمبر 2 تھا، جس کا میں نے مختصر لفظی ترجمہ کیا آپ کے سامنے. اس رکوع کا ایک شان نزول ہے، وہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس رکوع کی تفسیر آپ کی سمجھ میں آئے گی. شان نزول تو بہت لمبا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائی منافقین نے. پورا واقعہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی کتاب، بہت لمبا واقعہ ہے. میں اگر اس کو پورا ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو میرا خیال 1 گھنٹہ اسی میں ختم ہو جائے گا. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ابھی ہم صرف قرآن کو فوکس کریں. اتنا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو قرآن کی ان آیتوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. باقی پھر وہ کبھی بیانات میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، اور ویسے کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے وہ واقعہ. تو میں اتنا بیان کروں گا جس سے ہم یہ رکوع کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہوا یہ کہ غزوہ بنی مستلق جو سن 6 ہجری میں ہوئی ہے، غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے. تو اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو بھی آپ ساتھ لے کر گئے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے کہ جس زوجہ کا نام آ گیا اس کو لے جائیں گے آپ، تاکہ ان میں برابری ہو، عدل ہو، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی ان کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے کے جا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی. تو واپسی پہ مدینہ کی طرف آتے ہوئے، پہلے زمانے میں یہ دستور یہ تھا کہ پردے دار عورتیں اس میں بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ پہ اوپنلی ایسے نہیں بیٹھتی تھیں، بلکہ ہودج یعنی کجاوے ہوتے ہیں نا، ڈولی آپ نے دیکھی ہوگی جو پہلے رواج تھا جس میں دلہن کی رخصتی ہوا کرتی تھی، تو اس ٹائپ کی ڈولی ہوا کرتی تھی. تو جو پردے دار خواتین ہیں اس ڈولی میں جا کے بیٹھتی تھیں،
اور پھر ان کو جو ملازم لوگ ہیں جو بھی خدمت گزار ہیں وہ ڈولی کو اٹھاتے تھے اور اونٹ پہ رکھ دیا کرتے تھے اور اونٹ چل پڑتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں اس ہودج میں. تو کہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا راستے میں, تو ہودج کو اٹھا کے جو بھی خادمین تھے انہوں نے زمین پہ رکھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں اور قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئیں. حیا کا غلبہ تھا تو آپ بہت دور جایا کرتی تھیں قضائے حاجت کے لیے. تو بہت دیر ہو گئی آپ کو وہاں, اور آپ کا ہار ٹوٹ کے وہاں گر گیا. تو آپ اپنا ہار تلاش کرتی رہیں, اس سے کافی دیر ہو گئی. جو خادمین تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ آ کے بیٹھ چکی ہیں اس میں, تو انہوں نے اندر بھی نہیں جھانک کے دیکھا. ظاہر ہے یہ ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. وزن سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن اس وقت اتنا کم تھا. دوسری صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا. صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غزوہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کا جس وزن زیادہ تھا, میں ہلکی پھلکی تھی, تو میں اس دوڑ میں جیت گئی. تو چند سال گزرنے کے بعد پھر ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرا وزن بڑھ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں جیت گئے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تل کا بھی تل کا, یہ جو پہلے میں تم جیتی تھی نا اس میں دوڑ میں, تو یہ اس کا بدلہ ہے. تو ان حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن کم تھا. اور ویسے بھی نو عمر کوئی بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کا وزن کم ہی ہوتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ وزن بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو خادمین تھے انہوں نے ہودج کو اٹھا کے جب اونٹ پہ رکھا ہے تو ان کو نہیں پتہ تھا, پتہ چلا کہ اس میں حضرت عائشہ نہیں ہے. وہ سمجھے کہ بیٹھی ہوئی ہیں اس میں, اور وہ قافلہ وہاں سے چل پڑا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئی ہیں تو وہ دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا ہے. تو ان کو خیال ہوا کہ اب جب یہ آگے کہیں پڑاؤ ڈالیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو یہ یقیناً مجھے تلاش کرتے ہوئے یہیں واپس آئیں گے یہ. تو اس لیے اب عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ اب ان کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں پر بیٹھ جائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کسی پتھر وغیرہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں, اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کا چہرہ کھل گیا. جب سے پردے کی آیات نازل ہوئی تھی نا تو امہات المومنین نے چہرے کا پردہ شروع کر دیا تھا, تو وہ اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا, یہ قافلے کے پیچھے چل رہے تھے اس نیت سے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے, کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اکثر قافلے میں پیچھے رہ جاتی ہے. تو کوئی چیز, کسی کی کوئی چیز گر گئی ہوگی یا پیچھے رہ گئی ہوگی تو میں اس کو اٹھا لوں گا. اس خدمت کے جذبے سے یہ قافلے سے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو جب یہ اس ٹریک پہ چلتے ہوئے آئے ہیں, راستے پہ چلتے ہوئے آئے ہیں, تو ان کی نظر پڑی کہ بھئی کوئی شخص ہے. تو حیران ہوئے کہ یہاں اس بیابان جگہ پہ کوئی انسان کیسے ہے, یہاں پہ کیا کر رہا ہے کوئی انسان. تو جب آپ قریب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی اور ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے امی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو اس لیے میں پہچان گیا. تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو نبی کی زوجہ ہیں, امی عائشہ ہے. تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. تو فوراً انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کو بٹھایا اور امی عائشہ اس پہ بیٹھ گئی, اور آپ وہ اونٹ کو لے کے مدینہ کی طرف چل نکلے. جب حضرت صفوان ابن معطل امی عائشہ کے ساتھ اکیلے مدینے میں پہنچے ہیں, یعنی قافلے سے رہ گئے تھے نا پیچھے, تو عبداللہ ابن ابی جو بڑا منافق تھا اور پروپیگنڈے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا, اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراً بکواسات شروع کر دی, معاذ اللہ نقل کفر, کہ بھئی یہ تو پری پلان تھا پہلے سے, معاذ اللہ ان دونوں کے غلط تعلقات تھے, معاذ اللہ, یہ تو کہتے ہوئے بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے. تو اور یہ پہلے سے پلان تھا, اور ان کے یہ معاذ اللہ بدکاری والا معاملہ ان کا. اور اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اس پروپیگنڈے میں 3 مخلص صحابی بھی آ گئے, جن میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے مشہور شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری کہا کرتے تھے, اور مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے,
اور ایک صحابیہ تھیں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 افراد کے تو عبداللہ بن عباس نے ان کے نام بتائے ہیں اور احادیث سے ان کے نام پتہ چلتے ہیں. یہ 3 اور ہو سکتا ہے اور بھی چند لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے ہوں. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے تو آپ کو بہت شدید اذیت ہوئی, اور یہ خبر مدینہ میں آگ کی طرح پھیلی. ظاہر ہے منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ٹولے کے لوگ تھے وہ تو پروپیگنڈا کر ہی رہے تھے, لیکن چند مخلص صحابی بھی آ گئے اس پروپیگنڈے میں, اور انہوں نے بھی اس خبر کو بلا تحقیق آگے نقل کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے. 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید پریشانی میں مبتلا تھے, اور بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی. آپ نے فرمایا ما علمت علیہ الا خیرا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے تو اپنی زوجہ میں خیر کے علاوہ کبھی کچھ نظر نہیں آیا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزم کے ساتھ, یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ آپ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے اس میں, کیونکہ آپ پیغمبر تھے, آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے. ایسے مواقع پہ انسان اگر یقینی طور پر اپنی زوجہ کی طرفداری شروع کر دے تو اس پہ ایک الزام لگ سکتا تھا. یعنی منافق تو اس کو بھی پروپیگنڈا بناتے ہیں نا, کہ پروپیگنڈا کرتے دیکھو اپنی زوجہ کا معاملہ ہے تو اب آپ خاموش ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ 100% انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ خبر صحیح ہو ہی نہیں سکتی, یہ بہت بڑا بہتان ہے جو امی عائشہ پہ لگایا گیا ہے. آپ کی سوکنوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دیا ایسے موقع پہ, حالانکہ سوکنوں کو تو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے ہوتا ہے, لیکن حضرت زینب تھیں اور دیگر سوکنوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے عائشہ میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے, وہ تو بھولی بھالی سیدھی سادھی ہیں. یہ سب جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یعنی بخاری مسلم کی حدیثیں سے جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت زینب نے فرمایا کہ وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں, بکری گھر میں آتی آٹا کھا کے چلی جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. مطلب یہ تھا کہ یہ تو بہت ہی چالاک عورتوں کے کام ہوتے ہیں, اس طرح کے تعلقات بنا کے قافلے میں پیچھے رہ جانا اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرنا. تو وہ تو سیدھی سادھی, ہم نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو آپ کی سوکھنا کو بھی یہ بیان تھا. حضرت عمر بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, یہ خبر صحیح ہو ہی نہیں سکتی. خیر 1 مہینہ امی عائشہ اسی طرح ڈپریشن اور ٹینشن میں رہی ہیں, اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر چونکہ حضرت عائشہ کے والد تھے وہ بھی 1 مہینہ اسی پریشانی میں رہے, اور بہت سارے صحابہ کو اس پہ بہت شدید غم تھا کہ یعنی عبداللہ بن ابی منافق نے یہ سوچا کہ میری خبر سچ ثابت ہو یا نہ ہو, چکر میں تو ڈال دیا نا میں نے. اس کو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی بنا کے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں گے اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کریں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بھی یہ تصور بھی نہیں تھا میرا, مجھے یہ ضرور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ حق کو کھول دے گا, میں پاک دامن ہوں, اللہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی عائشہ سے اس برائی کا صدور نہیں ہوا. لیکن یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی نظر میں میری اتنی اہمیت ہے کہ اللہ باقاعدہ پورا رکوع قرآن کا, یعنی قرآن کی آیتیں نازل کر کے میری پاک دامنی کو, جیسے حضرت مریم کی اللہ نے پاک دامنی بیان کی ہے تو اللہ میری اس طرح سے پاک دامنی بیان کرے گا. تو نہ عبداللہ بن ابی منافق کو یہ خیال تھا, نہ صحابہ کو یہ خیال تھا کہ باقاعدہ وہی نازل ہو جائے گی. تبھی تو عبداللہ بن ابی نے پروپیگنڈا کیا نا کہ میرا پروپیگنڈا کسی طرح سے چل جائے گا. تو قرآن کی پھر یہ آیتیں 1 مہینے کے بعد نازل ہوئیں, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا بھی اعلان کیا, اور اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو قرآن نے تو ایک اصول اور ضابطہ پہلے بیان کر دیا ہے. سورہ نساء میں جو سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی ہے, سورہ نساء میں اللہ بیان کر چکا تھا پہلے, ہم نے سورہ نساء کی تفسیر میں پڑھ لیا ہے. آپ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں جب جائیں تو دوسرے رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم, کہ جو عورت بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو 4 گواہ طلب کرو. اگر 4 آدمی گواہی دے دیں کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے تو فامسکوہن فی البیوت, ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو, حتیٰ یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل کر دے. تو سورہ نور میں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ بھئی ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور بدکار جو شادی شدہ ہو اس کا حکم اللہ نے نازل کر دیا کہ رجم کیا جائے اس کو.
تو یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں کہ زنا کی تہمت جب بھی لگے گی تو 4 گواہ چاہیے ہوں گے اس کے لیے. ہاں 4 گواہوں کے بعد سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ سورہ نساء میں اللہ نے بیان نہیں کیا, وہ پھر بعد میں بیان کیا, لیکن یہ بات تو پہلے سے طے شدہ تھی. تو یہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ بھئی اللہ کا حکم تو پہلے نازل ہو چکا ہے 4 گواہوں کا. تو عبداللہ ابن ابی منافق نے جب تہمت لگائی ہے, ایک تو تہمت میں اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب تک کوئی گواہ اپنی آنکھوں سے منظر نہ دیکھے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے. اور دوسری اس سے بھی واضح بات یہ ہے کہ 4 گواہوں کا نصاب تو اللہ پہلے بنا چکا ہے, تو یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آیا یہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ سارا منظر. تو لہذا الٹا انہی کو سزا ملے گی, حد قذف جاری ہوگی. اور پھر اللہ نے صحابہ کو بھی تنبیہ کی اور یہ بھی بتایا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر شروع میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس واقعے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے, بہت سارے خیر کے پہلو بھی ہیں اس میں. وہ پہلو کیا ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم رکوع کی تفسیر میں بتاؤں گا تو اس میں وہ خیر کے پہلو کیا کیا ہیں, کہ ہر بری بات میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے. تو جھوٹے الزامات جہاں لگتے ہیں تو اس میں کچھ نیک لوگوں کے لیے خیر کا عنصر بھی ہوتا ہے اس میں. تو اس طرح سے اللہ نے صحابہ کرام کو بھی تسلی دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, کہ جو تہمت لگنی تھی, جو برائی پھیلنی تھی وہ تو پھیل گئی ہے, اللہ نے اس کی برات کا اعلان کر کے سد باب کر دیا. اب بجائے تم اس میں غمزدہ ہونے کے, اس میں جو خیر کے پہلو ہیں ان خیر کے پہلوؤں کو سوچ کے تم صبر کرو, اور آئندہ کے لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا. تو یہ واقعہ تھا جو انتہائی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تو اس واقعے کو کہا جاتا ہے واقعہ افک. افک کہتے ہیں جھوٹ کو. تو جب بھی آپ کہیں یہ لفظ سنیں علماء سے واقعہ افک, تو فوراً آپ کا ذہن چلا جانا چاہیے حضرت عائشہ پر, جو سن 6 ہجری میں منافقین نے تہمت لگائی تھی. چونکہ وہ جھوٹی تہمت تھی تو اس واقعے کو ہی واقعہ افک یعنی جھوٹا واقعہ کہا جاتا ہے, کہ جھوٹ کا واقعہ. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ جھوٹ لے کر آئے ہیں یہ تمہارے اندر ہی کے چند لوگ ہیں. وہ چند لوگ تمہارے اندر کے کچھ منافق ہیں کچھ مخلص ہیں. تو منافقوں کو تمہارے اندر سے کیوں کہا کہ تمہارے ہی لوگ ہیں؟ کیونکہ ظاہری لحاظ سے منافق اسلام ہی کا دعویٰ کرتے تھے, غیر لوگ ان کو مسلمانوں ہی کا سمجھتے تھے. تو ہم بھی جب کہتے ہیں یار یہ تو اپنے ہیں, اپنے کا مطلب ضروری نہیں کہ مخلص ہیں, اپنے کا مطلب جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے. تو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر منافقین کو اہل اسلام کی فہرست میں داخل کیا ہے. تو فہرست کے مطلب یہ کہ ظاہری لحاظ سے, باقی آخرت میں نہیں ہوں گے. تو ظاہری لحاظ سے تھے. اور جو مخلص صحابی تھے حضرت حسان ابن ثابت, حضرت مصطح, حضرت حمنہ, وہ تو واقعی مخلص تھے, ان کی تو اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں اور اس کے بعد بھی خدمات رہی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہی کی ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شر لکم, اس واقعے کو, اس جھوٹ کو اپنے لیے شر مت سمجھو. اصل میں یہ بھی ایک تسلی کا جملہ ہے کہ جو واقعہ کا ارتکاب ہوا ہے نا جھوٹ کا, یہ تم ہی کے اندر کے لوگ ہیں کچھ. اس سے بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ اگر یہ کافروں کی طرف سے, یعنی وہ لوگ جو اسلام دشمن سمجھے جاتے تھے, ان کی طرف سے الزام لگتا, ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. وجہ اس کی ہے تو وہ نہ قرآن کو مانتے اور نہ وہ اسلام کے حد والے نظام کو مانتے. تو ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اگر ہوتا تو اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی. اور وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں ان کی طرف سے جب یہ پروپیگنڈا ہوا ہے تو اس کی تلافی آسان ہے. اس کی تلافی یہ کہ اللہ قرآن نازل کر کے بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے, تو قرآن کو تو ماننا پڑے گا, منافق کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسلام کا دعوے دار ہے. اگر وہ کہہ دیتا میں قرآن کی ان آیتوں کو نہیں مانتا تو وہ تو پھر اس دور میں بھی اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا. تو اس لیے اللہ نے ایک تسلی دی ہے کہ اس میں زیادہ ٹینشن مت لو, یہ تمہارے ہی اندر کے کچھ لوگ ہیں. تو اپنے ہی اندر کے جب کچھ لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں تو ان کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے اور ان کو سزا دینا بھی آسان ہوتا ہے. اور ان میں کچھ مخلص بھی ہیں تو ان کے سامنے بات کو کلیئر کرنا بھی آسان ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شر لکم, اس واقعے کو اپنے لیے شر مت سمجھو, بل ہوا خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس لحاظ سے بہتر ہے؟ نمبر 1, امی عائشہ پہ تہمت لگی لیکن اللہ نے آسمان سے آپ کی براءت کو نازل کیا. اس سے سیدہ عائشہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی. حضرت مریم علیہ السلام کے مقام کے قریب پہنچا دیا اللہ نے حضرت عائشہ کو. اب یہودیوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی نا, اپنے لحاظ سے تو انہوں نے حضرت مریم کے ساتھ ظلم زیادتی کی, لیکن اس تہمت لگنے سے کیا ہوا, اللہ نے حضرت مریم کی برات کا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں وہ بدکار اور فاحشہ نہیں ہے, وہ پاک دامن ہے.
پھر اللہ نے انجیل میں حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کیا، پھر اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کیا. تو بعض دفعہ کسی پہ جھوٹا الزام لگتا ہے، وہ الزام لگانے والے کی نیت ہوتی ہے اس کی ویلیو کو گرانا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اس پہ الزام لگاؤ گے تو اس کی صفائی میں اتنے لوگ بولیں گے کہ اس کی ویلیو گرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا اس واقعے سے. دوسرا فائدہ ہمیں کیا ہوا اس واقعے سے، جس کو قرآن کہہ رہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وہ یہ کہ پروپیگنڈے کرنے والوں سے آپ ہوشیار رہیں. انہیں کوئی موقع ملتا ہے نا پروپیگنڈے کا، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو اپنے صفوں میں ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں. جیسے عبداللہ بن ابی منافق، وہ پیچھے لگا ہوا تھا، کوئی موقع ملے تو جیسی موقع ملا اس نے کیسا اچھالا بات کو. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اس سے ہمیں یہ خیر کا پہلو ملتا ہے کہ بھائی یہ قیامت تک پروپیگنڈا ہوتا رہے گا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. آج تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیسے لوگوں پہ تہمتیں لگتی ہیں، اور تجزیہ نگار کیسے دو دو تین تین چیزوں کو کہ تانے بانے ملا کے ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تانے بانے ہی غلط ملا رہے ہوتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اور آپ کو جو شارٹ کلپس آ رہے ہیں ان میں اکثر صحافیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، تجزیہ نگاروں کا، ان کو ایک ٹاسک دی جاتی ہے، ریاست کے اگینسٹ ٹاسک دے دی جاتی ہے، بعض دفعہ اسلام کے اگینسٹ ٹاسک دے دی جاتی ہے، علماء کے اگینسٹ ٹاسک دی جاتی ہے ان کو. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، فلاں دیکھو یہ کر رہا تھا، پھر فلاں یہ کر رہا تھا. تو ایسے کئی کلپ ملا کے اور کئی ویڈیوز ملا کے ایک رزلٹ نکال لیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے بھائی. دلیل اس کو تو نہیں کہتے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کا کوئی عمل دیکھا اور اس سے خود بخود آپ بدگمان ہو کے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے. تو میجورٹی صحافیوں کی یہی کچھ کر رہی ہے، تجزیہ نگاروں کی میجورٹی یہی کچھ کر رہی ہے. جب کسی حکومت کو فیور دینا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو اس کے چند اچھے کاموں کو لے کے اس کو کلپ بنا کے نا، اس کے انٹرویو تیار کر کے ایسا بنا دیتے ہیں جیسے یہ اس سے زیادہ نیک انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب کسی کو گرانا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نیگیٹو چیزوں کو لے کے، جس نیگیٹو کے پیچھے کچھ جذبہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے، لیکن اس چیزوں کو لے کے وہ ایسا ملغوبہ بنا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بالکل صحیح ہے. تو یہ پروپیگنڈا آج بھی ہو رہا ہے. تو ہمیشہ ہمیں دلیل کے پیچھے جانا چاہیے. اب حضرت عائشہ اگر پیچھے رہ گئی تھی سفر میں، تو عبداللہ بن ابی نے کہا نا کہ دیکھو ان کا معاذ اللہ ریلیشن ہے. تو اس میں بھائی ریلیشن کی کیا بات ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ کوئی غلطی سے قافلے میں پیچھے رہ جائے، غلطی سے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ کوئی قافلے میں پیچھے رہ جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے سامان اٹھاتا ہوا بندہ آ رہا ہو اور وہ ان کو لے آئے مدینہ میں. یہ سب چیزیں امکان کی دنیا میں ممکن ہیں. تو ان میں تانے بانے ملانا، سغرے کورے ملا کے خود بخود ایک عمارت قائم کر لینا، ایک نتیجہ اخذ کر لینا، یہ غلط ہے. اور آج میجورٹی یہی کچھ کر رہی ہے. تو ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ خیر کی بات ہے کہ ہم اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور کسی سے جلدی ہم بدگمان نہ ہوں. ایک اور ہمیں ہمارے لیے اس میں خیر کا پہلو کیا ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. بڑے بڑے پاک دامن لوگوں پر تہمتیں بھی لگتی ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور وہ پنپ بھی جاتی ہیں، وہ تہمتیں پھیل بھی جاتی ہیں. تو آج بھی یہ ممکن ہے کہ اچھا بھلا آدمی ہو، میڈیا اس کو گندا کر دے، جیسے کہ ہو رہا ہے. اچھا بھلا نیک انسان ہو، کسی ایک تقریر کو غلط رخ لے کے اس کی ساری زندگی کی خدمات پہ پانی پھیر دیا آپ نے. تو یہ سب آج بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں ان واقعے سے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے نیک لوگوں کو کہ بھئی آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ آپ کے اس سے حسد بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، ایسے موقع پہ آپ نے صبر کرنا ہے. جیسے امی عائشہ نے صبر کیا. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ کیا آپ نے واقعی یہ عمل کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، کتنا کانفیڈنس تھا انہوں نے فرمایا اگر میں یہ کہوں گی میں نے نہیں کیا تو لوگ میری بات کو مانیں گے تھوڑی. جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ تو کہیں گے کہ بھائی جو مجرم ہوتا ہے وہ خود تھوڑی اقرار کرتا ہے. اور اگر میں کہہ دوں گی کہ میں نے کیا ہے، یعنی مجھ سے یہ کام کا ارتکاب، تو سب لوگ صحیح سمجھنا شروع کر دیں گے اس کو اور زیادہ. تو اس لیے اللہ ہی سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے. تو کتنا یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ رسوا ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے اسباق ہیں اس میں جو اس واقعے سے ہمیں ملتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس تہمت میں شرکت کی ہے ان میں سے جس نے جتنا حصہ لیا اس کو گناہ کا بھی اتنا ہی حصہ ملے گا.
کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اس جھوٹی خبر کی بنیاد رکھی، جیسے عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا والذی تولی کبرہ منہم، جو اس میں بڑے حصے کا ذمہ دار تھا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب۔ اور پھر جس نے جتنا گناہ کمایا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس خبر کو آگے صرف نقل کیا ہے سچ سمجھ کے، ان کو وہ بھی اس کے بعد عبداللہ بن ابی کے بعد وہ بڑے درجے کے گناہ گار۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خبر کو نقل تو کیا لیکن وہ اس خبر کو سچ نہیں سمجھتے تھے، تو ان کو نقل کا بھی گناہ ملے گا۔ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے نقل تو نہیں کیا، صرف سنا اور خاموش رہے، آگے سے اس کی تردید نہیں کی، تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ کیونکہ قرآن آگے کہہ رہے ہیں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی خبر، کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، وہ صرف ایک حضرت صفوان ابن معطل کو اور امی عائشہ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو صرف اس خبر سے کیسے یقین کر لیا جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ تو اور امی عائشہ کے حالات تمہارے سامنے تھے، زندگی تمہارے سامنے گزری ہے ان کی، تو ایسے موقع پہ کہنا، خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعنی جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ تو جنہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا جس شخص نے اس میں جتنا گناہ کمایا اس کو اتنا گناہ ملے گا۔ تو آخری درجے کا گناہ یہ تھا کہ خبر سنی، نقل بھی نہیں کی، لیکن سن کے خاموش رہ گئے، تو اللہ نے اس کو بھی گناہ قرار دیا۔ لولا اذ سمعتموہ، تم نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومنین اور مومنات نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وہ نبی کی زوجہ ہیں، ان کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، اور الزام لگانے والے کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، وہ صرف قرائن دیکھ کے ایک اتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے، اور قرائن بھی نہیں ہے حقیقت میں، تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں اللہ نے سب مسلمانوں کو کہا، لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں تھے، چند مسلمان تھے جو بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن قرآن کی عادت ہے کہ بعض دفعہ کچھ کام چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نسبت سب کی طرف کرتا ہے۔ یہ بات بار بار قرآن کی تفسیر میں آ چکی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے یہودی ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ چند یہودی کر رہے تھے لیکن نسبت تمام یہودیوں کی طرف کر دی، یا عیسائی ایسا کرتے ہیں، یا مسلمان ایسا کرتے ہیں، یا منافق ایسا کرتے ہیں، حالانکہ سب منافق نہیں کر رہے تھے، چند منافق کر رہے تھے۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے، یہ ایک تنبیہ کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو چند مومن اور مرد ایسے تھے اور چند مومن عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اچھا گمان نہیں کیا، تو ان کو قرآن تنبیہ کر رہا ہے۔ وقالوا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، سچ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ قانون تو پہلے نازل ہو چکا ہے 4 گواہوں کا، ایسے ہی خبر اڑا دی انہوں نے، اور خود بھی گواہ نہیں ہے نا، ایک گواہ بھی نہیں ہے، 4 تو دور کی بات ہے، ہونے تو 4 چاہیے تھے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب یہ لوگ گواہ لے کے ہی نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ کی نظر میں جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ اصل میں یہ بول رہے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو جس کام میں تم مشغول تھے یعنی اس خبر کو نقل کرنے میں، تو اس میں تمہیں، اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا، لیکن اللہ نے تم پر فضل کیا۔ وہ فضل کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے جو تہمت میں شریک تھے ان کو حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے لگائے گئے، حضرت حسان کو بھی، حضرت مصطح کو بھی، حضرت حمنہ کو بھی، اور عبداللہ بن ابی کو بھی۔ اور پھر عبداللہ بن ابی نے تو چونکہ توبہ نہیں کی تھی، وہ تو قیامت کے دن عذاب میں ہوگا، باقی صحابہ نے دل سے توبہ کی، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا، یعنی آخرت میں سخت عذاب پہنچتا، تمہیں دنیا میں بھی عذاب پہنچتا۔ لیکن یہ حد کیا ہے؟ حد جاری ہونے سے تمہارا وہ عذاب ٹل گیا، کیونکہ حد جاری صرف حد نہیں ہوئی ہے بلکہ ان اصحاب نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی اللہ نے ان کا معاف کیا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس خبر کو نقل در نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ذریعے، وتقولون بافواہکم، یعنی اللہ کہتے ہیں ہمیں وہ وقت یاد ہے، اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، بغیر دلیل کے ایک بات تم پھیلا رہے تھے، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، تم ایک عام نیوز کی طرح اس کو ایک خبر سمجھ رہے تھے کہ جیسے خبریں پھیلتی ہیں تو آگے نقل کر دیتے ہیں لوگ قطع نظر اس سے کہ صحیح ہے غلط ہے، تو تم اس کو ہلکا سمجھ کے پھیلا رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز تھی، یعنی اس کو نقل کرنا ہلکا کام نہیں تھا، یہ معمولی خبر نہیں تھی۔
ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹی موٹی خبریں، بھائی کوئی ہمیں خبر دے پٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا ہے، آپ نے خبر نقل کر دی، بعد میں اس کی تردید کر دی، یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، یہ تو پاکستان میں تو کامن ہے کہ بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. لیکن بڑی خبر اس لحاظ سے ایک زنا کی بات ہے، بدکاری کی تہمت تو کسی عام عورت پہ بھی لگے گی تو وہ چھوٹی خبر نہیں ہے، اس کو نقل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. نمبر 2، پاک دامن، ایسی پاک دامن خاتون پہ لگ رہی ہے وہ کہ جس کی پاک دامنی تم جانتے ہو. اور تیسری، وہ پاک دامن عورت بھی عام پاک دامن عورت کی طرح نہیں ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے. اور چوتھی بات، پیغمبر بھی تمام پیغمبروں کے سردار، ان کی زوجہ اور ابو بکر کی بیٹی. تو کتنی بڑی خبر ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس کو ہلکا سمجھ کے پھیلا رہے ہو، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے یہ. تو آپ سوچئے اس میں حضرت عائشہ کی کیسی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان آیتوں میں، کہ اللہ کہہ رہے ہیں امی عائشہ کی جو خبریں ہیں میری نظر میں ہلکی نہیں ہیں، کیونکہ عائشہ کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. تو عائشہ کی کے بارے میں جب کوئی خبر پھیلائی جائے گی، وہ خبر بھی اللہ کی نظر میں بہت وزنی خبر ہوگی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس خبر کو سنا، قُلْتُمْ، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں پھیلائیں کسی کے بارے میں. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا معاذ اللہ عیبدار ہو کہ اپنے نبی کے نکاح میں ایک فاحشہ عورت کو دے دے، معاذ اللہ، نقل کفر. تو اللہ، یہ تو اللہ پہ عیب لگے گا نا کہ سید الانبیاء کی زوجہ ہی معاذ اللہ عیبدار ہوں، اور یہ والا بدکاری کا الزام ان پہ لگے اور وہ معاذ اللہ بدکاری کے مرتکب ہوئی ہوں، تو یہ تو اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تجھ میں یہ عیب نہیں ہو سکتا کہ اپنے محبوب کی زوجہ تو کسی فاحشہ کو بنا دے. ہذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. بہتان کہتے ہیں کسی پہ غلط الزام لگے اور وہ بہت ہی برا الزام لگے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم دوبارہ ایسی بات کی طرف کبھی بھی مت لوٹو، دوبارہ ایسی بات کا تم نے ارتکاب نہیں کرنا. وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس آیت سے پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ شروع کروں گا. اگلا ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نور کا رکوع نمبر 2 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 8 اور آیت یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس آیت سے میں انشاءاللہ تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.